الحمد للہ رب العالمین کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اوپر کی آیات میں یہ ذکر آیا تھا کہ مشرکین اور اہل کتاب بے وجہ کے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایمان لے آئے تو ان کا تو کوئی نقصان تو ہے نہیں، فائدہ ہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کا اللہ جل شانہ اجر دیں گے، اور وہ بھی اپنی طرف سے اجر بڑھا چڑھا کر دیں گے اور اس کے ساتھ اعزاز اور اکرام بھی فرمائیں گے۔ اور پھر اگر اللہ جل شانہ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے انعام و اکرام دے تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے، اور اللہ تو ایسا ہے کہ ذرا برابر بھی کسی کی محنت کو باقی رکھتا نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس نیکی کے بارے میں کہ یہ نیکی جو ہے نا، یہ نیکی ایسی نہیں ہے کہ جس پر کسی لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ایسا نہیں ہے۔ نیکی جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے لیے کی جاتی ہے، اور اس سے اللہ جل شانہ ہی بدلہ دے سکتے ہیں، انسان کچھ دے سکتا نہیں ہے۔ اگر کسی کے دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے والا راضی ہو یا نہ بھی ہو، اگر راضی بھی ہو گیا تو دے گا کیا؟ اچھا، جو دے گا وہ ہمیں وہ کام آئے گی چیز یا نہیں آئے گی؟ اگر کام آ گئی تو ہمارے ساتھ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ سارے سوالات علماء نے لکھے ہیں۔ جبکہ نیکی اور بندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے گا۔ اور جس دن اجر دینے کا دن ہوگا اس دن کا منظر کیسا ہوگا کہ یہ باتیں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے پہنچائی۔ اور کیسی پہنچائی کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے پہنچا دی، وہ ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ ابھی ذمہ داری کا سوال ان سے بھی ہوگا، اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم میں سے بھی جس کو جو ذمہ داری ملی ہے، شوہر کو بیوی بچوں کی، بیوی کو اپنے شوہر اور بچوں کی، اسی طرح سے جس کے ماتحت میں جو بھی ہے ان کے بارے میں بھی ہم سے بھی سوال ہوگا۔ تو یہ سوال کا منظر کیسا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کا منظر کیسا ہوگا جب کہ ہر ایک امت میں سے اللہ جل شانہ بطور گواہ کے نبی کو پیش کریں گے۔ نبی کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان تک ہماری بات پہنچا دی تھی؟ تو نبی کہیں گے ہاں باری تعالیٰ ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ تو پہلے تو قومیں جو ہوگی نا وہ انکار کرنے کی کوشش کرے گی، کب انکار کریں، لیکن جب نبی گواہ بن کے آ جائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ خاموش۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ ہمارے آپ کے نبی خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، خاتم الرسل کو بھی گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ ایک گواہ آپ بنیں گے اس وقت کے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول کیا، ایک آپ کی گواہی ہوگی ان مشرکین اور اہل کتاب کے بارے میں جنہوں نے جان کر سمجھ کر بھی انکار کر دیا۔ آپ کی گواہی اس وقت کے لوگوں کے بارے میں بھی ہوگی اور ہمارے بارے میں بھی ہوگی، اس لیے حضور کی گواہی ساری امت کے بارے میں ہوگی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اس دن کافر لوگ، دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو کافر لوگ، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ اس دن کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ لوگ ایسی تمنائیں کرنے لگیں گے کاش انہیں مٹی میں ملا دینے کے بعد مٹی ہی بنا دیا جاتا، مٹی میں دفن کرنے کے بعد انہیں کیا کر دیا جاتا؟ مٹی ہی میں ملا دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ کسی بات کو بھی اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ اور ایک جگہ پر بھی ہے
29वें पारे में, वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। जिन लोगों को बाएं हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा तो ये हाथ जो है यहाँ पेट के दरमियानी हिस्से से डाल के पीठ के पीछे निकलेगा, वहाँ से आमाल नामा दिया जाएगा। तो वो लोग चिल्लाएंगे कि काश हमें ये पता ही ना होता कि आमाल नामा हिसाब किताब कुछ है। पहले या लैतहा कानतिल काज़िया, मौत ही पर हमारा हिसाब किताब निमट जाता, आखिरत हिसाब किताब जहन्नम सब कुछ ना होता। ऐसी तमन्नाएं करेंगे। ऐसी तमन्ना क्यों करेंगे? तो सूरह नबा अम्मा यतसाअलून 30वें पारे की पहली सूरत में है ना कि इन्ना अंदरनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मरउ मा क़द्दमत यदा, कि हमने तो डराया था कि अजाब तो करीब आया, अजाब तो करीब आ गया, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं थे। जैसा कि हादीस से ऐसा मालूम होता है कि ज़ुहूर महदी से पहले लोग जो हैं नबूवत के दावे करने वाले उम्मत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनकी कुल तादाद 30 होगी। बढ़ते जा रहे हैं, लोग दावे करते जा रहे हैं। जैसे आज के दौर में शकील बिन हनीफ चला हुआ है, कुछ ज़माना पहले और चला था। तो क़ुर्ब क़यामत में जब नबूवत के दावे ज़्यादा होने लगेंगे और उम्मत की रहबरी करने वाला कोई एक अमीर या एक सरबरा एक सरदार नहीं होगा, तो ऐसे वक्त में ज़ुहूर महदी होगा। तो ये जो है अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं इन्ना अंदरनाकुम, हमने तुमको डराया था अज़ाबन क़रीबा, बिल्कुल करीब आने वाले अज़ाब से। यौम यंज़ुरुल मरउ, जिस दिन लोग देखेंगे, आदमी देखेगा, मा क़द्दमत यदा, जो कुछ हमने नेकी की, भलाई की, खैर किया, अल्लाह का ज़िक्र तिलावत की, जो भी कुछ हमने खैर किए उसको आदमी देखेगा। यहाँ काफिर मुराद है, काफिर देखेंगे जो कुछ उन्होंने कुफ्र किया, शिरक किया, नाफरमानी की, समझ बूझ कर दुश्मनी की। वयक़ूलुल काफिर, तो काफिर क्या कहेगा? वयक़ूलुल काफिर या लैतनी, हाय अफसोस, यानी वो अपने सर पे भी मारेगा, दोनों हाथ देख के सर पे मारेगा। सारी इसकी तराजिम है। जैसा हमारे अंदर होता है ना कि बेटे जब जो हैं, जैसा बाप ने उम्मीदें की हो, उस उम्मीद के खिलाफ बेटे जाकर पूरा दिवालिया निकाल के आ जावे, नुकसान करके आ जावे, तो बाप क्या करता है? यूँ हाथ पेशानी पे मारता है। तो क़यामत में ही दोनों हाथ यूँ मारेंगे और कहेंगे या लैतनी, कि ए हाय बर्बादी, हम तो जैसे ये जानवरों का हिसाब किताब करके उनको मिट्टी करने का हुक्म हो गया, परिंदों का हिसाब हो के उनको हुक्म हो गया मिट्टी हो जाओ, हमें भी हुक्म हो जाता कि हम भी मिट्टी हो जाते। ये तमन्ना काफिर करेंगे, मुशरिक करेंगे। और बाज़ मुशरिकीन पहले ईमान वालों को देखेंगे, ईमान वालों बहुत सारे ऐसे हैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे हैं, तो कहेंगे हमारे शिरक का किसी को पता है नहीं, वो तो हमारे दिल की बात है, अकीदे की बात है, किसी को पता है नहीं। ईमान वाले जा रहे हैं, चलो अपनी भी गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन जब बिल्कुल करीब आ जाएंगे तो अल्लाह जल्ल शानु की तरफ से, जैसा कि सूरह यासीन में है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह ताला उस दिन मुंह पे मोहर लगा देंगे, ताला लगा देंगे, फिर हाथ और पैर और बदन की आज़ा गवाही देंगे। जब मुशरिकीन ये देखेंगे कि हमारे आज़ा, हमारा बदन हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, शहादत दे रहा है, उस वक्त ये कहेंगे कि वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, हम तो नाफरमानी तो कर चुके थे, लेकिन जो हमारी अंदर की बात छुपी हुई थी ना, वो हमारे बदन के आज़ा में ज़ाहिर कर दी। यहाँ पे लाजवाब होकर ये चिल्लाएंगे। यह आयत करीमा ऐसी है, बुखारी शरीफ में है, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न मसूद मुझे कुरान सुनाओ। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सूरह निसा पढ़ना शुरू की। यह आयत नंबर 41 पर जब पहुँचे और जब यहाँ पहुँचे कि वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी इन लोगों पर गवाह बना के बुलाया जाएगा, लाया जाएगा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू बरस रहे थे और हुजूर जो है बिल्कुल रो रहे थे। तो ये आयत ऐसी है कि आज की बात कि हम सूरह फजर पढ़ते हैं लेकिन उसको गौर नहीं करते। कौन सी आयत है रिजवान? कि जहन्नम को लाया जाएगा, यौमइज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन जब जहन्नम को लाया जाएगा तो इंसान के अगले पिछले सारे किए हुए गुनाह जो है ना,
وہ سامنے آ جائیں گے۔ ابھی آیت کریمہ ایسی ہے کہ جہنم کو فرشتے زنجیروں میں پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی وہ اتنی تیزی سے آئے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی اتنی سخت آواز ہوگی جس آواز کی وجہ سے لوگ وہاں میدان محشر میں بھی ڈر اور گھبرا جائیں گے۔ جہنم کو فرشتے پکڑ کے لائیں گے، وہ چیخ رہی ہوگی۔ اس وقت انسان کو ساری نصیحتیں یاد آ جائے گی کہ مجھے دنیا میں سمجھایا گیا تھا لیکن میں نے سمجھ کے اپنی زندگی کو بدلا نہیں۔ دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ منظر ایسا ہے، مراقبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے دل پر ایک کیفیت سوار تھی، ایک طرف میدان محشر ہوگا، ایک طرف نبی کھڑے ہوں گے، ایک طرف یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جبریل جیسا مقرب بھی کھڑا ہوگا، فرشتے بھی صف بستہ صف باندھے ہوئے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو بلایا جائے گا۔ حضور پر یہ کیفیت طاری ہے میدان محشر کی، اتنے میں حضور نے فرمایا واللہ ما ادری ما یفعل بی وانا نبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ اللہ کا نبی ہوں، پھر بھی اللہ مجھے کس انداز سے اس دن خطاب کرے گا مجھے پتہ نہیں۔ یعنی ایک منظر ہے کہ ہمارے اوپر جب نبی گواہی دے، ہمارے بدن کے اعضاء گواہی دیں، چاہے ہمیں تنہائی میں کوئی نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء تو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بدن کے اعضاء یہ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے کی تاکہ ہم جو اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ لوگ کسی بات کو بھی اللہ سے چھپا نہیں پائیں گے، بات ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا آیت کریمہ، آیت نمبر 43۔ آیت نمبر 43 میں یہ ہے کہ اسلامی احکامات ہمیشہ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، دل میں اس چیز کے فائدے اور نقصان کو بٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج سے نماز ملی تو نماز کیا ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا سبب ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک ہتھیار ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والی عبادت ہے کہ شیطان کے حملوں سے بہت سارے فضائل حضور نے نماز کے بتائے۔ اب جیسی نماز ملی تو صحابہ کی خوشی اتنی بڑھ گئی کہ خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسلام ایسا ہے کہ اسلام فضیلتیں بھی بتاتا ہے، نقصان بھی بتاتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے کیا ہوگا کہ قارون فرعون حامان کے ساتھ ہوں گے، امیہ بن خلف کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اللہ حساب کتاب ہی نہیں لے گا، جس کی نماز مکمل نہیں تو اس کے سارے حساب کتاب میں کھوٹ یقینی چیز ہے۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے، فائدے اور نقصان بتاتا ہے۔ ایک بہت بڑی بری چیز، ایسی بری لت ہے جو آج ہماری سماجوں میں ہر قوم میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس ایک چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نسلوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گناہوں کی جڑ بتلائی، وہ ہے شراب نوشی، دارو پینا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دور میں اسلام آنے سے پہلے دارو پینے کی عام ایک عادت تھی، بلکہ جتنا پرانا جس کے گھر میں شراب ہوتا وہ آدمی بڑا عزت دار سمجھا جاتا۔ تو صحابہ میں یہ پہلے تو چیز تھی، بہت سارے صحابہ اس سے پہلے سے دور تھے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، بت خانے میں نہیں گئے۔ تو یہ بہت سی چیزیں بہت سارے لوگوں میں اچھی تھی۔ اسلام نے شراب کے بارے میں پہلے یہ سمجھایا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں کچھ تو فائدہ ہے کہ آدمی وقتی طور پر ٹیمپریری جو ہے ذہن سے اس کے غم تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہوش آتا ہے تکلیف بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ آدمی ساری چیزیں، سب سے پہلے عقل کھو دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے اچھے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تھے تو پھر ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت تھی، اور دعوت کھانے کے بعد جو ہے انتظام کیا گیا تھا۔ اس دور میں تو ابھی حرمت صاف نہیں آئی تھی، کچھ تو اجازت تھی، تو جو ہے انہوں نے شراب کا دور بھی چلا کھانے کے بعد، پھر نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی، نماز کے اندر سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی۔ اب اس کے اندر ایسا ہے، اگر آدمی ایک حرف کو صحیح انداز میں نہ کھینچے، لا اعبد ما تعبدون، اگر اس کو نہ کھینچے نا لا کو، تو اس سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایمان بھی ختم ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنے کا انداز بھی قاری صاحب سے سیکھنا چاہیے۔ تو جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور اس میں اس طرح کی غلطیاں ہو گئی جو ایمان کے خلاف تھی، تو یہاں بہت سارے صحابہ نے چھوڑ دی۔ اور پھر تیسری مرتبہ میں جو سورہ مائدہ میں 6 پارے میں آیت نازل ہوئی تو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس میں جو ہے شراب کی حرمت بھی ساتھ میں نازل ہوئی اور پھر مستقل طور پہ حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ شراب کی حرمت ہو، چاہے نماز کا اہتمام ہو، چاہے شرک سے بچانا ہو، آہستہ آہستہ ذہن بنایا، پھر دل میں اس کا یقین بٹھایا کہ یہ حلال چیز ہی استعمال کرنا ہے، حرام سے کیسا بچنا ہے، کیسے نقصان ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے جب موت آتی ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی کو کلمہ پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بات یاد آئی، حضرت شیخ ابرار الحق صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ ترک سر کے شیخ الحدیث، انہوں نے ایک بار اپنے بیان میں یوں فرمایا اذان کے باب میں کہ جب اذان ہو رہی ہو اس وقت جو بندہ دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، جب اذان ہو رہی ہے اذان کا جواب نہیں دے رہا بلکہ دنیا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو موت کے وقت میں اس کی زبان جو ہے کلمہ پڑھنے سے لڑکھڑاتی ہے، اسے کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اذان کا جواب جو ہے مسجد سے باہر والوں پر ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک اذان، ایسا نہیں 5 اذانیں ہو رہی ہے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ 5 اذان کا جواب دو، نہیں، ایک اذان کوئی بھی ہے اس ایک اذان کا جواب دینا جو مسجد سے باہر ہیں ان پر واجب ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے، جو مسجد میں موجود ہے وہ کیا کریں، ان کے لیے جواب دینا مستحب ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس میں اذان شروع ہو گئی، کیا کرے؟ اب دیکھو 2 مسئلے بتائے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر قرآن مجید موقوف کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو تھوڑی دیر روک کر اذان کا جواب دینے کے بعد پھر تلاوت شروع کرے تو نورانیت بڑھ جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اس وقت تلاوت کرنا گناہ ہے یا مکروہ ہے یا نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ ایک سنت کو اگر اپنائے گا اور اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد تلاوت میں سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے، ایک مستحب پر عمل کرنے کی وجہ سے نورانیت تلاوت کی بڑھ جائے گی۔ یعنی جواب دینے کی اتنی اہمیت بتلائی۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی نہیں بند کر رہا ہے تو اس کو برا بلا کہیں، ایسا نہیں ہے، جواز ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ موقوف کر کے اذان کا جواب دے۔ اب یہ اسلام کا اصول کیسا تھا، یہ نماز کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب تب تک نہ آؤ جب تک تم نشے کی حالت میں ہوش میں نہ آ جاؤ کہ تمہیں پتہ چلنے لگے کہ کیا بات کر رہے ہو، اس بات کو سمجھنے لگو، اور جنابت کی حالت میں جب کہ بیوی سے ملاقات کی ہو اس حالت میں بھی نماز میں نہ ہو۔ ہاں اگر سفر میں راستے میں ہو تو اس وقت تک موقوف کرو یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے یا تم میں سے کوئی بیوی سے ملاقات کر کے آئے اور پھر پانی نہ ہو یا بیمار ہونے کی وجہ سے پانی استعمال کرنے سے جو مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اپنی عقل سے نہیں، ڈاکٹر کے کہنے سے، اپنی مرضی سے تو آدمی کچھ بھی کر لیتا ہے، بہت سارے آج جو ہے اپنی منمانی سے مسئلے چلا لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے پھر گناہ لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے مفتیان کرام سے پوچھ کر ہی عمل کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی ایک جگہ پر میں تھا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ یہاں جمعہ کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا بھئی یہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے مجھے مان تو لیا، لیکن کچھ وقت کے بعد وہاں پر اتفاق سے دیوبند سے 2 مفتی آ گئے، تو ان کو لے کر وہ لوگ بیٹھ گئے اور 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے ان کے سامنے مذاکرے کیے، اور اس کے بعد ان مفتی صاحبان نے، اب ان کی حالت میرے سامنے تو تھی، تو میں نے سوچ رکھا تھا بھئی جب مکمل 5 وقت کے نماز کا اہتمام کرنے لگیں گے تو کہوں گا تو کچھ جو قضا ہو گئی ہے وہ ادا کر لیں گے، لیکن وہ وقت سے پہلے ہی ان کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر جب واپس لوٹ کر آئے میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا،
میں نے کہا اب کیا ہوا آپ کے مفتی صاحب سے مذاکرہ؟ تو کہ مفتی صاحبان نے یوں کہا جتنے دن تم لوگوں نے یہاں پر جمعہ کی نمازیں پڑھی تھی اتنی تمہاری ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، وہ ساری قضائیں کر لینا اتنے سال کی۔ تو پھر مجھے کہنے لگے مولانا اگر ہم ضد کر کے نہ پوچھتے ان کو تو اچھا ہوتا کہ آپ کی بات مان لیتے، کہ جو موجود آدمی ہے اسے آپ کے ماحول کا، آپ کے علاقے کا، آپ کی حالت کا، مسئلے کا پتہ ہے۔ باہر والے مفتی صاحب کو آپ کے یہاں کا نہ ماحول پتہ ہے، نہ محاورہ پتہ ہے، نہ یہاں کے حالات پتہ ہیں، نہ یہاں کی سچویشن پتہ ہے۔ اس لیے آپ کے مسائل انہی سے پوچھو جو آپ کے حاضر کے عالم ہیں اور حاضر کے مفتی ہیں، جن سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت و شریعت کے پابند ہیں۔ تو اگر وہ ایسا حکیم اور ایسا ماہر بتائے کہ بھئی نقصان دے گا تو وہ مریض تیمم کر سکتا ہے، یا سفر میں ہو پانی کا پتہ نہ ہو، استنجا کر کے آئے پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کرے۔ یہ تیمم اس امت کو اللہ جل شانہ نے خاصہ دیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک بنا دیا، اور اس پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے بطور انعام کے دیا۔ یہ تیمم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ پاک مٹی سہولت والی ہے، پانی ہر جگہ سہولت سے نہیں ملتا، لیکن پاک مٹی تو ہر جگہ مل ہی جاتی ہے، اس سے تیمم کر لے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر نیت کرو پاک مٹی سے اور پھر دونوں ہاتھ پھیر لو چہرے پر اور ہاتھ پر۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا، مٹی سے پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ مٹی پر مارنے کے بعد جھاڑ کے چہرے پہ پھیر لینا، پورے چہرے پہ، اور پھر دونوں ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیر لینا۔ یہ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا، بخشش کرنے والا بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسلامیات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا اہتمام اور شکر گزاری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے حق میں، ہمارے فیور میں، ہمارے مطابقت میں گواہی نصیب فرمائے۔ رسول کی نافرمانی سے، سنتوں کی نافرمانی سے اللہ ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت